میرے بابے زندہ باد. تسی دسو مسئلہ پوچھنا کیڑا؟ ہاں پوچھیا کرو میرے کو. الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، دیری بڑی ہو گئی، پتہ نہیں آپ نے کتنا انتظار کیا، خدا اس کا ثواب عطا فرمائے. یہ لفظ میلاد پاک دراصل سادی سی بات ہے. میرے نبی پاک پہ دنیا کے آنے کی خوشی ہے. ذرا ہم حضور کی پیدائش کہیں تو ذرا اچھا نہیں لگتا، تو خوبصورت لفظ رکھا کہ میلاد پاک کے دن آ گئے. میرے محترم دوستو، یہ جو مہینوں کے نام ہیں نا، ربیع الاول، چلو اس پہ بھی موضوع ہوتا ہے، مگر یہ مہینوں کے نام اسلام سے پہلے کے تھے. عربوں نے اپنے مہینوں کے جو نام رکھے ان کو اسلام نے تبدیل نہیں کیا. صرف سن ہجری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جاری کیا گیا. اسلام سے پہلے بھی جن کو آپ کافر کہتے ہیں، ربیع الاول تب بھی آتا تھا، محرم بھی آتا تھا، رمضان بھی آتا تھا. یہ ساری عربوں کی تہذیب کی بڑی چیزیں اسلام میں آئی ہیں. یہ جو سکولوں میں دینیاتیں پڑھاتے رہے، آپ کو ساری عمر کافر کافر کہہ کہ مکے کے لوگوں کی بات تو لوگوں کی سمجھ آئی نہیں کہ اتنے کافروں میں خدا کا رسول کیسے آ گیا. میرے دوستو، عربوں کی تہذیب میں وہ ساری چیزیں موجود تھی جو آج اسلام میں. ذرا توجہ فرماؤ. رمضان کا مہینہ عربوں میں عبادت کا مہینہ ہوتا تھا. مکے کے اکثر سردار، عربوں کے بڑے بڑے سردار اپنے گھر چھوڑ کر جنگلوں میں، صحراؤں میں جا کر یہ مہینہ گزارتے تھے. یعنی بال بچے چھوڑ گئے. آج ہم اعتکاف کرتے ہیں 10 دن کا، عرب اعتکاف کرتے تھے مہینے کا. اب چونکہ یہ رواج تھا، عربوں کا رواج تھا کہ ایک مہینہ خدا کی عبادت کا مہینہ تھا. اب ظاہر ہے پہاڑوں میں انہوں نے بت بھی نہیں رکھی ہوئی تھی، صحراؤں میں بھی نہیں رکھی ہوئی تھی، روز بت مولوی کرتے رہتے. یہاں کوئی چیز نہیں، یہ ایک مہینہ عبادت کا مہینہ ہوتا تھا. لوگ اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ پہلے خدا کو یاد کریں، پھر اگلے 4 مہینے عربوں کے حج کے مہینے ہوتے تھے. 4 مہینوں میں وہ لڑائیاں بند کر دیتے تھے، جھگڑے بند کر دیتے تھے، تاکہ سارے لوگ آرام سے حج پر جا سکیں. میرے بابیو، حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا اور اسی طرح ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے. یعنی آج اسی طرح ہوتا ہے جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا. اصل بات بتاؤ، حج وہ کرتے تھے، عمرے وہ کرتے تھے، نمازیں وہ پڑھتے تھے، روزے وہ رکھتے تھے، اعتکاف وہ کرتے تھے. کون؟ جن کو ایک گھڑنی آپ کو مولوی نے سنا دی وہ کافر تھے. وہ بچیاں معاذ اللہ فنا کر دیتے تھے، بچیاں ذبح کر دیتے تھے. عربوں کی تہذیب تھی، قبائلی تہذیب تھی. کمزور قبیلے بڑے قبیلوں سے معاہدے کر کے رہتے تھے. جیسے آپ کا یہ قبائلی علاقہ ہے، آج 1400 سال بعد بھی برا حال ہے. یہ بھی قبائلی دور تھا. چھوٹے قبیلوں پہ اکثر وہ بڑے قبیلوں سے معاہدے کر کے رہتے تھے. پھر بھی کبھی کوئی تکڑا قبیلہ حملہ کرتا تھا، مرد مار دیے، بیویاں اٹھا کے لے گئے، مال لوٹ لیا. تو اکثر غریب چھوٹے قبیلوں کی بچیاں اسی طرح اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر لونڈیاں بن جاتی تھی. کئی دفعہ ماں باپ زندہ ہوتے تھے اور وہ دیکھ رہے کہ ان کی بچیاں منڈیوں میں لونڈیاں بن کر بک رہی ہیں.
تو کبھی کبھی غیرت میں بچیاں مار دیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس قانون میں بھی وہ خاص ترمیم نہیں کی۔ اسلام بھی عربوں کے خلاف جب جہاد کرتے رہے تو یہ بھی مردوں کو مارتے تھے، عورتیں اٹھا لیتے تھے، مال غنیمت لے لیتے تھے اور بچوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ کیوں جی میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ کہہ رہا ہوں تو سامنے ٹوک دیا کریں۔ ہاں بعض آج لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے، یہ زمانہ آج 10 میڈیا بڑا تیز ہو گیا، ٹی ویاں آج سے 10 سال بعد دیکھنا یہ حشر کیا ہوتا ہے۔ دنیا ایک چیز کھولے گی، بڑا مشکل ٹائم۔ اس دن ڈاکٹر جاوید غامدی 1.5 گھنٹہ رولا پائی رکھتا ہے کہ بچے نے 2 منٹ خاموش کرا دیا، چلو بیٹھے۔ ایسا سوال کر دیا کہ غامدی یا بندہ؟ میرے بھائی یہ جو عربوں کی تہذیب تھی یہ بڑی خوبصورت تہذیب تھی۔ ہمارا نبی آیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم پہ شریعت آئی، ہم روزے رکھتے ہیں۔ کیوں میں ٹھیک کیا؟ ہم پہ شریعت آئی، حج کرتے ہیں کہ نہ کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس پیسے ہوں اور حج نہ کر سکے تو وہ گویا عیسائی یا یہودی مار گیا۔ ہماری شریعت ہے، ہم پہ نبی آیا، خدا رسول کا حکم ہے۔ ان کو نہ خدا کا حکم تھا، نہ ان کو رسول کا حکم تھا، نہ ان پہ کوئی نبی آیا۔ تو آپ سوچو وہ کتنے ذہین لوگ تھے۔ یہ ساری باتیں آج ہم شریعت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، شریعت کے مطابق حج کرتے ہیں، شریعت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، خدا کا حکم سمجھ کے، خدا کے رسول کا حکم سمجھ کے۔ ان کے پاس خدا کا حکم بھی نہیں تھا، خدا کے رسول کا حکم بھی نہیں تھا، مگر وہ روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اور بڑے ترتیب سے کرتے تھے۔ 4 مہینے لڑائیاں بند کر دیتے تھے کہ حج کرنا ہے، تسی بھی بند کر دیندے ہو حج تو پہلے۔ اچھا خیر ہوئے، کہتے رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں، کوئی لڑائی چھوڑ دیتے ہو۔ یہ جو ہمارے حاجی جاتے ہیں نا، اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ تلبیہ بھی اسلام سے پہلے مکے والے کہتے تھے۔ کیا وہ کافر تھے؟ کہو کوئی نہ، امپیر یہ نہیں کہ گل تو نہیں سمجھا گئے، کہو کوئی نہ، اس لیے کہ ان کو سزا ہو ہی نہیں سکتی جب تک خدا اپنی شریعت نہ بھیجے، اپنا نبی نہ بھیجے، اس قوم کو سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی جنتی ہو نہ ہو، وہ ضرور جنتی تھے، میری بات سن کو، ان کو سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ دینیاتاں سکول میں جالی، اسلامیاتاں کالجوں میں جالی، کیا اس قوم کو پتا چلے گا کہ جھوٹ کے چلتے طوفان میں اصل اسلام کیا ہے؟ کیوں جی تانوں یہی دسدے نے بڑے بڑے کافر ہے، ماواں نال نکاح کردے، بھیڑاں نال فلان کردے، ماواں بھیڑاں نال تے کردے ہے کہ نہیں کردے ہے، وہ چاچے مامے دی ہدیہ نال نہیں سی کردے۔ اتنا ان کو شعور تھا کہ یہ چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آج جسے فرسٹ کزن کہتے ہیں، مامی ماسا خالہ ماما، جو کچھ ہم نے روایت جہالت میں بنا لی ہے، اگر کوئی بندہ اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ نہ کرے، انہیں دریاج سٹ کے آنا، سٹ آن گے کہ نہیں؟ تو میرا چاند مجھے یہ بتایا جائے کہ عربوں کا پتہ نہیں وہ کیا کرتے تھے، مگر مامے کی، خالہ کی، ماسی کی، پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ رشتے نہیں کرتے تھے، ان کو بہنیں سمجھتے تھے، اور دنیا کے تمام مذہب انہیں بہنیں سمجھتے تھے، اور یہ پکی جہال ہے، انسانی عقل اس پہ کھڑا ہے کہ چاچے مامے ماسیاں تھیاں نال شادیاں کرنے چ نقصان بڑھے۔ دنیا جانتی ہے، اسی تو مجبور ہو گئے کرتے۔ اب انسانوں کو پتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں، کہ جو چیز انسانوں کے لیے اچھی نہ ہو، قرآن میں اللہ اجازت دے دیں، اس کے متعلق کیا کہیں؟ کیوں بھائی ساری دنیا سمجھتی ہے نہیں تھی، مگر اسلام میں ہے۔ اسلام سے پہلے جہل عربوں میں نہیں تھی، یہ کیسے آئی اسلام میں یہ بھی سمجھا دوں، مت پریشان ہو جاؤ۔ جب مہاجر مکے سے مدینے آئے
قریش مکہ کا دماغ بڑا اونچا تھا، بڑے غرور والے، سمجھا ٹوٹا رہا۔ ابو جہل جنگ بدر میں مرنے لگا تو اس کو عبداللہ بن مسعود قتل کرنے لگے تو انہوں پوچھا، زخمی پڑا تھا، پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کرتا ہے تو مدینے کا؟ انہوں نے کہا جی میں کسان ہوں۔ کہتا واہ رب تیری شان، ایڈے گھٹیا آدمی کے ہاتھ سے اتنا بڑا سردار مر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نا بڑی چیز سمجھتے تھے مکے والے۔ تو میرے بھائی جب وہ مدینے آئے تو انصاریوں سے شادیاں تو کر لیتے تھے، مسلمانوں کی جو عادت ہے، مگر دیتے نہیں تھے اپنی بیٹیاں۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا، جب مسئلہ پیدا ہوا تو سورہ احزاب کی یہ صورت کی آیتیں آئیں کہ نبی پاک تم اپنے چچا ذات، خالہ ذات، ماموں ذات، پھوپھی ذات، بہنوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ یہ مجبوری کی لیے آیت آئی تھی، ہمیشہ کے عمل کا تو بڑا مشکل ہے۔ وہاں مجبوری ہو گئی مدینے میں مہاجروں میں، مکے والوں کو مغز اونچا تھا۔ یہ عربوں کے اسلام سے پہلے بھی حکمران تھے۔ دوستو آج فوجی حکومت ہے، ماشاءاللہ ہر تکڑا آدمی اس کے ساتھ ہے، یہ کوئی لپڑا لا لیا۔ میری بات سنیں، اس فوجی حکومت کی وجہ سے تحصیل حافظ آباد میں ڈاکے بند ہو گئے، چوریاں بند ہو گئی۔ ڈاکو پرویز مشرف کی بات مانتے ہیں، تواڈے مولویاں دی گل مانتے ہیں، پیراں دی مانتے ہیں۔ پرانے زمانے میں پیر فقیر کا لحاظ کر جاتے تھے، وہ بھی نہیں۔ ڈاکو کسی قانون کو آپ یقین کریں، مکہ کے میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد، کافر مولویوں نے کیا کہا کہ تباہی پھیر دی، میرے آقا کے آبا و اجداد اور نسل پاک میں ایک ایک شخص ولی ہے، اس کا باپ ولی، اس کا دادا ولی، اس کا پردادا ولی۔ بات سن میرے ساتھ ہے، ان لوگوں کی کہانی کیا ہے؟ حکومت نہیں تھی، حکومت کے باوجود وہ حکمران تھے۔ اگر یہ کسی قافلے کو ایک پرچہ، اسے بدر کا کہتے تھے، کسی تجارتی قافلے کو بدر کا لکھ دیتے تھے قریش مکے والے، اس قافلے کو صحرائے عرب کے ڈاکو لوٹا ہی نہیں کرتے تھے۔ امریکہ کے صدر بش کا ڈاکوؤں پہ زور نہیں چلتا، پاکستان کے صدر مشرف کا ڈاکو بات نہیں مانتے، اگر وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے نا تو ان کی چٹھیوں کو بھی ڈاکو تیار کرتے کہ نہیں یہ مکے والوں کی چٹھی ہے، قافلہ نہیں لوٹی۔ یہ میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد کی کہانی۔ تو میرے محترم دوستو، عربوں کی اس خوبصورت تہذیب تھی۔ نماز کا کہیں گے پیر جی آپ کو کیا پتہ ہے وہ نماز پڑھتے تھے؟ حج تک کا تو سب کو پتہ ہے، یہ حج انہی نے شروع کیا۔ میرے آقا کے آبا و اجداد حج کراتے تھے۔ یہ جو آج آپ احرام باندھتے ہیں، یہ دو کپڑے اس زمانے میں قریش کرائے پر دیتے تھے حاجیوں۔ چنگیاں بنائی ہوئی تھی، جو ان سے آگے جائے اسے کہتے تھے یا ننگے جاؤ یا ہمارے کپڑے پہنو، اس کا کرایہ لیتے تھے۔ یہ عربوں کی تہذیب سے آیا۔ آج حج کا دن ہو اخبار پڑھو، کہتے ہیں جی حاجیوں نے احرام باندھ لیے، کفن میں۔ یہ کفن کی کہانی نہیں، کرائے کی کہانی تھی، وہ پیسے لیتے تھے۔ چاند ہے میرے آقا کے آبا و اجداد کے پاس یہ پیشہ بھی تھا، کرائے پہ احرام بھی سرکار کے آبا و اجداد دیتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی سرکار کے آبا و اجداد پلاتے تھے، حاجیوں کو کھانے کا انتظام بھی سرکار کے آبا۔ حج کا عربوں کی نسبی قیادت میرے نبی پاک کے آبا و اجداد کے پاس۔ بابا وہ ایک مہینہ اعتکاف رمضان کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلو گھر والے سوکھے رہے، میرے بابے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کرے کوئی سال والا اعتکاف لگ جائے، بڈھے نو بندہ مسیتے بٹھا چڑے، گھر والے سوکھے ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی جی ترمیم دی لوڑ ہے، اجتہاد دی لوڑ ہے، گھر ساری لڑائی مک گئی بھائی، سارے بابے سال مسیتے۔ دو چٹی ڈاڑی والے مسیتے بہ جان، دو نمازاں تو بعد سمجھو شام تک امام کوئی نہیں، ٹھیک ہے سمجھو امام کوئی نہیں۔
وہ صحیح تھا حضور دا فرمان کہ فرض پڑھو تو نکلو، سنتا گھر جا کے پڑھو، جنہ جنہ مسیطیں سنتا پڑھنی شروع کی تھی، اور کسی دی خیر ہے کہ امام دی خیر کوئی نہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہی، وہ میرا بابا ہے نا، تو من کر رہا ہے پیر جی میں داتا صاحب بہنا مہینہ پہ جا، میں کہا بھائیت خدا دے تو نیکی دے 6 مہینے ایسے اعتکاف پہ جا، اللہ کی مخلوق سوکھی ہو جاوے۔ میرے بھائی وہ مہینہ اعتکاف کرتے تھے، 4 مہینے جنگیں نہیں کرتے تھے، جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو جنگیں شروع کرتے تھے۔ یہ لڑائی کی وجہ سے سفر بدنام ہو گیا، آج بھی لوگ سفر میں شادیاں نہیں کرتے، سفر کا کیا قصور ہے، یہ تو عربوں کی تہذیب تھی۔ تو دیکھو نبی کوئی نہیں ہے، نبی تو کی کہتے ہیں اللہ میں لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے، سارے ملک تیرے لیے۔ تسی سیانے نہیں ہیں، میں کوئی گل کر چھڑا مولویاں بھی پریشانی ہو جاتی۔ یہ لفظ اللہ، لفظ اللہ عرباں دی ایجاد ہے، کی دی عربوں کی ایجاد ہے۔ وہ بتوں کو الہ کہتے تھے، آج بت کوئی بھی نہیں، تاں بھی کلمہ ہی پڑھ دیں لا الہ، کوئی باپ بت نہیں ہے، گل سن میری۔ بتوں کو الہ کہتے تھے، اللہ کو آل الہ کہتے تھے، آل الہ بدلتے بدلتے اللہ بن گیا۔ قرآن نے نہیں بتایا کہ اللہ ہماری کائنات کا بادشاہ ہے، قرآن آنے سے پہلے میرے نبی پاک کے باپ کا نام عبداللہ تھا، ان کے رضائی بھائی کا نام عبداللہ تھا، کعبے کا نام بیت اللہ تھا۔ اللہ کا نام بھی ہم نے حضور کے آباء و اجداد کی تہذیب سے لیا، قرآن نے پسند کیا۔ کیوں کیا؟ جب اس کو اپنا محبوب پیارا ہے تو اس کے محبوب کے باپ دادے نے جو خدا کا نام رکھا، اللہ نے فرمایا جاؤ قیامت تک میرا یہی نام ہے۔ نام بندے رکھا ہے اللہ، کوئی سمجھ لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ نام بندیاں نے رکھا ہے مگر عام بندے نہیں تھے۔ وہ بندے کون تھے؟ وہ میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد تھے۔ محبوب تو پیارا، تیرے باپ دادا پیارا، تیری اولاد پیاری، تیرے غلام پیارے۔ میری بات سن، فرمایا تیرے آباء و اجداد نے مجھے اللہ کہا ہے، قیامت تک دنیا مجھے اللہ ہی کہتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، چورا شریف، جائے چورا شریف۔ وہ اللہ کو عرب حی و قیوم کہتے تھے، رحمان کہتے تھے، رحیم کہتے تھے، کریم کہتے تھے، مسبب الاسباب کہتے تھے۔ جو جو سرکار کے آباء و اجداد اپنے اللہ کو خوبصورت ناموں سے یاد کرتے تھے، میرے رب کریم فرمایا میرے یہی سونے نام۔ قرآن بعد میں آیا، عربوں کے ناموں کا پہلے پتہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ لا سکتے ہیں میرے نبی جن کے لیے ہوئے نام کو قادر ملک کائنات رب اپنا نام رکھ لے کہ یہی ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ کیا شے ہو گئے۔ وہ لوگ بندہ خوش ہوندہ میرا نام پیرا رکھے، پیر مرید دا نام رکھے یہ اور بات ہے، نام میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد رکھے اور اللہ قبول کرے یہ اور بات ہے۔ چاہتا میرے عربوں کی تہذیب بڑی خوبصورت تہذیب تھی، چلو اس میں کچھ خرابیاں بھی ہوں گی، یہ جو طلاقیں ہیں، زیادہ شادیاں ہیں، اتنے ہیں، یہ بھی ہم نے عربوں ہی کی تہذیب سے لی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث کہ عرب اپنی بیویوں کو طلاقیں دیتے تھے، اتنے بٹھا دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر اتنے بٹھا دیتے۔ کیوں؟ دنیا کے کسی اور مذہب میں طلاق کوئی نہیں۔ دیکھیں عیسائی بھی خدا دا مذہب، یہودی بھی اللہ نے بھیجا، دنیا کے کسی مذہب میں طلاق نہیں۔ جب طلاق نہیں تو ادھر بھی نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں دوسری شادی بھی نہیں ہے۔ عربوں کی تہذیب میں شادیاں تھیں، 10 تھی، کہتے اسلام نے گھٹا کے
چار کر دی میرے تے رولا پاندے خدا دے واسطے تسی مولویوں کو ضرور پوچھنا کہ صحابہ کرام چار خلیفے کتنی شادیاں کی یہ واسطہ دیکھنے لگا ہون پوچھنا ہمیں جو شیعہ دے سنی میری گال دے دن ریکارڈ لگ دی آپ ہی چاہتا سا پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھو گے تو ٹھنڈے ہو میرے بھائی عربوں کی تہذیب اس کے جو نقائص تھے وہ اسلام سے نکال دیے گئے بت ہٹا دیے گئے کہ نہیں آپ نے سنا ہوگا میرے آقا کے بچپن میں جب دنیا میں تشریف لیا اس سے پہلے ہی ایک واقعہ ہو جیسے عام الفیل کہتے ہیں عام ہاتھی کا سال میرے آقا کے بچپن کے وقت جو ہمیں معلوم ہے ممکن ہے سے اب 3 کعبے تھے کتنی ایک یمن میں تھا ایک مکے میں تھا ایک شام میں تھا مکے والوں کا کعبہ زیادہ چلتا تھا یمن والوں کا کم چلتا تھا یمن والے کعبے کے راہب کو متولی کو غصہ چڑھا کہ کعبے والے زیادہ کماتے ہیں ہماری کمائی تھوڑی ہے تو وہ اپنے متولی کوئی چیلے چانٹے لے کر وہ آیا اور ساتھ ایک ہاتھی بھی دیا تھا پیر فقیر کیا کر سکتے میرے کو یا صاحب کو کھڑا کھٹاؤ کٹ لیں گے کچھ نہیں نہ کر سکتے کعبہ بھی نہیں ڈھان جو کہ ہاتھی لے کون اوکھا کرے گا ہاتھی ڈھا لے گا ایک ہاتھی نال لے وہ بھی تو چیلے چانٹے سارے وہی تھے نا متولی کے کسی بادشاہ کی فوج تو نہیں آئی کسی قوم کی فوج تو نہیں آئی صرف یمن کے کعبے والے متولی کچھ بندے نال لے کے آگے یار اسی ساڑھے گھٹ پیسے تے مکے والے زیادہ کما رہے متولیوں کی لڑائی تھی اس وقت کعبے میں 360 بت پڑے ہوئے تھے کتنے کوئی وعدہ گھاٹا تو نہیں میں کیتا اچھا 360 بت بھی پڑے تھے خدا کو بھی مانتے تھے بتاں نال بھی رونق لائی رکھتے سن پر ان پہ حد نہیں لگتی حد اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کہ نہیں کی نالے کافر کہندے ہو اللہ کی دی مدد کرتا ہے نہیں کی دی مدد کرتا ہے او کیڑے سن دیکھو اگر یمن والوں کا بھی یہ عقیدہ تھا وہ بھی کعبہ رکھتے تھے وہ بھی حج کراتے تھے شام والے بھی حج کراتے تھے بت بھی سب نے رکھے ہوئے تھے حج بھی سارے کراتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب مکے والوں کی مدد کی تو کعبے میں بت پڑے تھے کہ نہیں شرک ہو رہے سی اللہ معافی دے شرک نہیں ہوتا میں فقیر ہے اس پوری زمین کا بت بنا دوں تب بھی شرک نہیں ہوتا اس زمین کا وجود ہی کوئی اس زمین کا اللہ کی کائنات میں اتنا بھی وجود نہیں جتنا ایک کیڑی کے پاؤں کا کروڑواں حصہ ہے پر چلو مولویوں کی بات مان لیتے ہیں مشرک سے کی تھے مشرک کعبے میں بیٹھے تھے صاحب کافر بیٹھے اللہ انہوں نے مدد کیوں کی تھی اگر مقصود کعبے کو بچانا تھا یہ بھی ہو سکتا کہ جی اللہ اپنے گھر کو بچا رہا ہے وہ تو کہنا ساڑھا گھر بھی خدا آدھا ہے اگلے بھی کہتے تو میرا بیٹا میں مسلمان ہوں کچھ مجھ سے نہیں مولویوں سے پوچھا کرو علم بڑھتا ہے جب کعبے میں بت پڑے تھے مشرک بقول مشرکین بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تے یمن والوں کا ہاتھی مار گیا ہاتھی کوئی سی ہاتھی مار گیا وہ بھی مشک بھوکا ہی مار کچھ 200 بٹے لگے گیا ہوگی مرا پہ ہونا ہوتے ہے ہی بھوک سی ہاتھی مار گیا وہ دوڑ گیا یزید نے کعبے پہ حملہ کرایا کعبے میں بت نہیں تھے صحابہ بیٹھے تھے خدا کا گھر پاک کر دیا گیا تھا
آپ علماء کرام سے پوچھے خدا مسلمانوں کی مدد کو کیوں نہیں آیا؟ یزید کے بعد 25 سال 20 سال بعد حجاج بن یوسف نے حملہ کیا. اس وقت بی بی عائشہ تے بھانجے دی حکومت سی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی، یہ نیک لوگ تھے. کعبے پہ منجنی کے وہ مشینی ہوتی تھی، پتھر مارتے تھے، منجنی کے مار مار کے کعبے کو پتھر پتھر کر کے گرا دیا. اب پتھر مارنے والے بھی مسلمان تھے، حفاظت کرنے والے بھی مسلمان تھے، مگر گھر خدا کا گر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی پکڑ نہیں کی. پھر ایک شیعہ جرنیل آیا، اس کا نام طاہر بن حسین تھا. کعبے کی تھی جو بےعزتی کرنی تھی، وہ حجر اسود بھی نکال کے لے گیا، ساتھ ہی لے گیا شام دے ملک. یہ حجر اسود کٹ کی لے گیا شیعہ جرنیل، حضور دا روضہ بھی لٹ گیا. اس کا نام طاہر بن حسین تھا. اب خدا دے کعبے جو اگلے حجر اسود ہی کٹ کے لے گیا، تاں بھی خدا نے کچھ نہیں آکھیا. گل سنو غور نال، کوئی پلے پاؤ مسلمان. خدا کی قسم دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ جاہل قوم اس کرۂ ارض پر ہے ہی کوئی. ان کو کون عقل مند کرے گا؟ کون سیانا کرے گا؟ میرے دوستو، میں تھوڑا جہاں میں شامل ہوں، میں اسے باہر نہیں ہوں. قوم ساری ایک جیسی ہوتی ہے. میرے بھائی اب مدد کیوں نہیں آئی؟ تسی پوچھ نہیں سکتے؟ روز بورڈ لانے صرف اللہ سے مدد مانگو، ونی کے لکھا ہونا ہے، چنا دی کدی تے لکھا ہونا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگو. تسی کو سونیا جب کافر کعبے میں بیٹھے تھے تو خدا نے ان کی مدد کی، کعبہ بچا لیا. مسلمانوں کے زمانے میں جتنی بار کعبے پہ حملہ ہوا خدا مدد کو نہیں آیا. تیری گل تو من لینے اللہ سے مدد مانگو، پر تو گل دا جیڑا اللہ اپنا گھر بچان نہیں آیا. تیرا میرا مسئلہ تک نا لکھ چھڑ دین کے نہیں لکھ چھڑ کوئی مسئلہ میرا سمجھ آن دے. اپنا گھر تے بندہ بچاندہ ہی بچاندہ ہے، ماڑے تو ماڑا. کیوں جی ٹھیک ہے، بندہ اپنا گھر بھی آپ بناندہ. ایک کوئی دنیا دا مولوی ہے جو اللہ سے کچھ پیسے لے لے کے تیرا گھر بنانے لگے؟ کنہیں دینے پیسے بنیا تو گھر خدا دا. چل تھوڑی مہربانی بنا کے دے چھڑ دے. میرا بھائی یہ پوچھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مدد آنی چاہیے تھی. تباہ ہو جانا چاہیے یزید کے لشکر کو، تباہ ہو جانا چاہیے تھا حجاج کے لشکر کو، تباہ ہو جانا چاہیے شیعوں کے لشکر کو جس نے کعبے پہ حملہ کیا. میری بات غور سے سنو، کچھ نہیں ہوا. خدا کے گھر کو مسلمانوں نے آباد رکھا. وہ میرا شعبہ نہیں ہے. میرے بھائی عرب ایک تہذیب رکھتے تھے، اتنے عقل مند تھے کہ وہ ایک خدا کو بھی مانتے تھے. چلو بت بھی رکھے تھے. اتنی ان کی عقل تھی کہ ہم نے حج کرنا ہے، آپ بتاؤ. کہنے نہیں انہوں آخرت کا نہیں پتا، انہوں جنت دوزخ کا نہیں پتا. نہیں پتا تو حج کیوں کرتے تھے؟ حج خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے. ٹھیک ہے، کٹے سمو مسجد بناؤ تھے. جنت کتنے گھر بنتے من صاحب سارے مسئلے نہیں آتے، مولوی سمجھا دے ہوں. ایک وٹا لاؤ تو جنت گھر 100 وٹا لایا تھے. تبلیغی جماعت والوں نے میرے بھائی کو پکڑ لیا، چھوٹے ڈاکٹر، وہ مری. آج پڑے گا اللہ جنت 10 گھر دے گا. وہ بچہ سی، وہ پوچھتا جی گرہن سے ایک بڑا ہے، باقی 9 کرائے تے چڑھ جان گے. انہیں کہا نہیں کرائے تے نہیں چڑھ سکتا جنت کا کوئی گھر. انہیں کہا ویچ سکنے، انہیں کہا جی ویچ بھی نہیں سکتے. انہیں کہا کڑی پراپرٹی اللہ دین لگا. بچہ سی نا، سوال کر بیٹھا تبلیغی جماعت والا، بھائی اندھا گھڑا جو 9 کرائے تے چڑھ جان گے. انہیں کہا جی نہیں چڑھنی. ویچ سکنے، ویچ بھی نہیں سکتے. تو انہیں کہا پھر کیڑی پراپرٹی سمجھ دیں گے. میرے بھائی وقت آئے گا، زمانہ آئے گا، میں فقیر ہوں، ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تمہاری اولادیں بھی یہ چیز کھلے گی. میرے سرور کائنات
کہ آباء و اجداد اپنے عہد کے عظیم ترین ولی تھے، ان پہ شریعت عائد نہیں ہوتی، ان کو نبی ہدایت دینے آپ کو نبی نے بتایا کہ جاؤ حج کر کے آئے تھے، بہت سارے پیسے والے لوگوں نے دردن کرنے سرکار جہاز سے نہیں چڑھتے ڈگنے پر انہوں کو ہور جاندہ رہا کوئی، وہ لوگ خدا کی رضا کے لیے حج کرتے تھے، اللہم لبیک کرتے تھے، لا شریک لک لبیک کہتے تھے، اسے کیسے کافر کہہ کے جو کعبے کے سامنے کہہ کے تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر پوچھو بابا کافر کس طرح ہو گئے؟ سنو میری بات، وہ بت رکھنے سے مشرک ہو گئے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، اس حال کیا معلوم یہ ہوا کہ توحید صرف خدا کو ماننے کا نام نہیں، سارے عرب خدا کو مانتے تھے۔ کمزور قبیلہ ہے، تسی مذہبی لوگ ہو، ملا لوگ ہو، آسی عرباں دے سیاسی رہنما ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماڑے گھر جو کیوں نبی بھیجا، تکڑے گھر کو کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، خدا کا گھر بیت اللہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کو ماننا اگر توحید ہے تو پھر ان کافروں کو ہم کافر کیسے کہیں؟ سنو، ساری دنیا کی توحید یہ ہے خدا کو مانو، اسلام کی توحید یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو مانو۔ میں جو بات آج آپ کو سمجھانے چاہتا ہوں، کافر اس کو کہتے ہیں جو حج بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، مگر میرے سرور کائنات کے گستاخ تھے، میرے نبی کے گستاخ کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور کافر تب ہوئے جب میرے نبی کا انکار کیا۔ میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد، میں ہمیشہ خوبصورتی کے لیے کہتا ہوں، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد کا لہو پاک تھا، خون پاک تھا، حضرت عبداللہ کا خون پاک تھا، عبد المطلب کا خون پاک تھا، سیدہ آمنہ کا خون پاک تھا۔ یہ باب اسماعیل تک کہانی چلی گئی۔ سنو، وہ اتنے بڑے ولی تھے، دنیا کے ہر ولی کا خون پلید ہے، کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، اس کا خون کپڑے کو لگے گا، کپڑا پلید ہو جائے گا، باہر نکلے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ میرے سرور کائنات کی آل کے علاوہ، خاتون جنت کے علاوہ، آواز بات کروں، تیرا میرا کسی کا لہو پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ لہو کپڑے کو لگے گا، زمانے کا غوث ہو، زمانے کا کتب ہو، دو بار نکلے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑے کو لگے گا، کپڑا پلید ہو جائے گا۔ کتنا بڑا ولی کیوں نہ، میرے آقا کے آباء و اجداد تو وہ ولی تھے جن کا خون بھی پاک تھا۔ چاند کوئی نہیں جانے کسی فقیران چوپڑی جلا اپنا رسول بھیج دے وے۔ یہ تو وہ رسول تھا جس رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا کہ تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی مدد بھی۔ قرآن آیت ہے کہ نہیں؟ بولا تو من النبی بولا تنصرون ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نبیوں کو وعدہ لیا کہ کیا نبیاں حضور تو ایمان لے آندا ہے؟ کہو لے آندا ہے؟ ایتھے اور سنی تے بھابی کا فرق نکلتا ہے۔ قرآن دی آیت ہے، کبھی غور کرنا، مانا بھابیوں والا بھی لے لیں اور سنیوں والا بھی لے لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا تم اس کی مدد بھی کرو گے اور اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ بھابی وچ کانٹا لائے گا اگر اس کا زمانہ پاؤ۔ اگر ایدہ مطلب خدا اتنا جاہل ہے، انہوں خود نہیں پتا کہ حضور نے کیڑے زمانے جانا ہے۔ یقین کرو، اگر خدا کے علم پہ اگر کہنے والا خدا کے علم کا منکر ہو گیا، اور جس کا خدا جاہل ہے اس کا ایمان کیا؟ یہ صرف نبی کے گستاخ نہیں، یہ خدا کے بدترین گستاخ۔ میں فقیر ہوں جو بات بتا رہا ہوں، جتنے یہ نبی کے گستاخ نہیں، جتنے یہ خدا کے گستاخ۔ اگر اس کا زمانہ پاؤ، اگر یہ تو میں خدا نو پتہ ہی کوئی نہیں،
اگر بگر اڑا ہوندہ جنہوں پتہ نہ ہوئے سن خدا کا علم حتمی ہے آخر ہے اس میں اگر نہیں ہو سکتا جس خدا نوی بھی نہ پتا ہوئے میرے نبی کیڑے زمانے جائے گا تو باقی کیڑے زمانے جان کے ذرا پان کو اس خدا کا تو علم ہی کوئی نہیں ہے جاہل خدا کا تو ایک وہابی مولوی کے پاس ہو سکتا ہے سنی کے پاس جاہل خدا کا کوئی تصور سونے بیٹے خدا دی قسم خوش نصیب و سنی ہوگی خوش بخت تو اہل سنت ہوگی سنی کو آج تک پتہ ہی نہیں لگا وہ اپنی سادگی میرا تیرا عقیدہ وہی عقیدہ جو اللہ کے ولیوں کا عقیدہ میرے آقا میرے سرور کائنات نے اس تہذیب میں جنم لیا ان کے آباء و اجداد کا یہ حال تھا کہ چٹھی لکھ دیں تو عربوں کے ڈاکوؤں قافلوں کو لوٹا نہیں کرتے تھے وہ ان کی یہاں سادے بندے بیٹھے ان کی حکومت نہ ہونے کے باوجود دلوں پر حکومت تھی تو اس جگہ میرے سرور کائنات تشریف لائے دنیا کی جتنی مرضی عورتیں ولیہ تو ہو سکتی ہیں نا میرے بھائی اگر نبیہ نہیں ہو سکتی ولیہ ہو سکتی ہیں تو میری بات غور سے سنو جتنی ولیہ اکٹھی کریں آپ مجھے یہ بتائیں میرے سرور کائنات کی والدہ مائدہ جیسی ولیہ کہاں سے رہیں گے تیری ماں کے قدموں تلے جنت میری ماں کے قدموں کے تلے جنت وہ تو میرے مصطفیٰ کی ماں ہے اس کا شان اس کا رتبہ اس کا درجہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کریم میرے آقا کے وہ سارے آباء و اجداد کے صدقے یہ نور آتا رہا جن تک آج کسی بھی ولی میں نور نبوت تو نہیں ہے اگر سنا صدیق اکبر میں نور نبوت نہیں ہو سکتا عمر فاروق مولا علی میں نہیں ہو سکتا یہ نور نبوت کس کی پشت میں تھا یہ عبداللہ کی پشت میں تھا عبد المطلب کی پشت میں تھا جو نور نبوت کو اپنی پہ سنبھال دیتے وہ ولی اور تھے میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد کی ایک ایک ہستی کو ہمارا سلام ہے یہ ہم نہیں جانتے یہ نسب اسماعیل علیہ السلام تک کیسے پہنچے گا کب تک پہنچے گا عرب موٹے موٹے نام لیتے تھے درمیان میں چھوڑ دیتے تھے یہ کم از کم 7000 سال کی کہانی ہے کتنی 7000 سال کا فرق ہے سرکار میں اور اسماعیل علیہ السلام میں یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے کمال ہے میرے اللہ نے 7000 سال میرے سرور کائنات کے نور کو پاک ریموں سے پاک سلبوں میں منتقل کرتا ہے کہاں حفاظت کی میرے رب کریم کی ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم سرکار دو عالم کے غلام ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم سرکار کے آباء و اجداد سے پیار کرتے ہیں ہم سرکار کی اولاد سے پیار کرتے ہیں ہم سرکار کے غلاموں سے پیار کرتے ہیں ہم ہر رشتے سے وہ رشتہ نبی پاک کے آباء و اجداد کا ہو والدین کریمین کا ہو باقی لوگ حضور کے والدین کریمین کو کیا کہتے ہیں میرے منہ سے وہ نکل ہی نہیں سکتا نکل ہی نہیں سکتا آج کی تہاڈی ماں نو کافر کرے برداشت کر لو گے ٹھٹے والو گل کرو میرے نال میں کہا نا دنیا میں سب سے بدنصیب یہ بابی مولا ہے خدا کا گستاخ رسول کا گستاخ رسول کے ماں باپ کا گستاخ رسول یال کا بھی نہیں بورڈ صرف مان لو غیر الحق بنی میرے قتل کر دیے کی کیا کچھ بولی اگر ہے کہ نہیں کہ اللہ دے نبی قتل ہو گیا تو اللہ بچائے کوئی نہیں جب اللہ بچاتا تو قتل نہ ہوتے کتنے قتل ہوئے 1 2 3 کہتے کمبوں میں 1000 نبی قتل کیا بنی اسرائیل نے آیت میں نے قرآن کی پڑھی مسئلے کے بھی حل کروں گا تو ہوں گے نا کیوں بھائی اللہ اگر اللہ کا نبی نہیں محفوظ تھے میں ٹھٹے سے منہ والا نے بھی سمجھاواں کہ دریا کدھر آئے گا تو کدھر جائے گا
قرآن ہے کہ نہیں؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے. تم نے میرے نبی بغیر کسی وجہ کے بغیر جرم کے قتل کر ڈالے. میرا جان جن نبیوں کے پکڑے آتے ہو گئے بھی کامیاب ہو گئے تھے بچ گئے. جن نبیوں کے ساتھ کمزور آدمی کھڑے ہو گئے وہ نبی بھی شہید ہو گئے، بندے بھی شہید ہو گئے. کہانی آ کے پھر بندوں پہ ٹھہر گئی. بندے کھڑے ہوئے. اللہ کریم آپ کو سمجھدار کرے. میرے پاس ایک دفعہ جماعت اسلامی والے آ گئے چندہ مانگنے. کتاب میں بغل دی ہوئی داتا کون. میں کہا چوئی صاحب بڑی کتاب چکی نہیں، میری کھلی عادت ہے ذرا ناراض ہوئے دن مولوی کہہ رہے ہیں سرکار تواڈے پڑھن والی کتاب ہے. میں کہا بغیر پڑھے پتہ ہے لکھے ہو گیا داتا خدا ہے. کہتے ہاں جی. میں کہا تسی بڑے بد عقیدہ لوگ ہو. کہندا کیوں؟ میں کہا جس خدا نو تساں داتا مننے ہو اس کو تسی پیسے لین نہیں آندے تے بندیاں کو چندہ منگن آندے ہو. تمہیں گل سمجھاؤ. میں کہا کیا تیرا ایمان یہ قبول کرتا ہے کہ انسانوں سے چندہ مانگا جائے؟ چپ. امیر جماعت اسلامی پنجاب. میں کہا گل سن آ رل کے بہ جانے اللہ کو منگنے ہیں. اگر تواڈے کہن تے جو کہندے ہو وظیفہ پڑھنے اگر اللہ تمہیں 5 روپیے دے دے تو میں ہر 5 روپیے نال 1000 بتاتا جاؤں گا. تھوڑا دنیا کا کوئی ملا تم کو خدا سے 5 روپے لے کر نہیں دے سکتا. کئی باری محنت کی تھی میں کو ایڈنگ تکڑے ہو کم کم چلو مسجد تو نہیں چڑھواندے خدا کو کم کم مسجد کا بل بجلی والا یہ بل ہی خدا سے دلوا دیوال کے مولوی سیانے بھائی جاگ مسلمانہ جاگ بیدار ہو. اللہ کا قانون یہ ہے جب وہ کسی کے راضی ہوتا ہے تو اس کی مدد پہ اپنے بندے کھڑے کر دیتا ہے. اپنے رسول کے ساتھ عمر فاروق کھڑا کر دیتا ہے، خالد بن ولید کھڑا کر، میرے پاس کوئی اور جرنیل کھڑا کر دیتا ہے. تیری مدد کرنے لگے گا کہے گا جا داتا اس کے ساتھ کھڑا ہو جا. او فلانا پریشان ہے جا غوث پاک کھڑا ہو تو رجال الغیب میں کھڑا ہے. اللہ جس کی مدد کرتا ہے بندوں کے ذریعے کرتا ہے. میری بات سن. غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. نبی کی آل کی لاشیں 3 دن تک ننگی پڑی رہی. کپڑے تو لے گئے کفن دینے والا تو تھا کوئی نہیں. لاشوں کے ننگے ٹکڑے پڑے تھے 3 دن. وہی خدا کا فرشتہ آیا مٹی پان. ان سے بہتر کون تھا؟ بنو اسد قبیلہ شام سے. اس نے سنا نبی کی آل کی لاشیں ننگی پڑی ہیں. وہ نعرے مارتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے آئے، بیلچے لے کر آئے اور آ کر ان کی قبریں لگائیں، مٹی ڈالی. آج بھی وہ رسم ہے وہ 11 12 13 محرم کو نا بیلچے اٹھا کے درود پڑھ کے نعرے لگاتے ہیں کہ ان کے باپ دادا نے کبھی نبی کی نواسوں کو دفن کرنے کے لیے گئے تھے. انسان کہانی ہے. یہ انسانوں کی دنیا ہے. یہاں انسانوں نے انسانوں کے کام آنے ہے اور یہ قانون خدا کا ہے. قانون خدا کا. اللہ پاک آپ کو سمجھدار کرے، سیانا کر دے. میں نے یہ کہا کہ سرکار کی پیدائش کے واقعات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. میں نے ان کو کیا دہرانا ہے کہ سرکار دنیا میں کیسے آئے، آپ سنتے رہتے ہیں. میرا چاند ہے سرکار دنیا سے کیسے گئے یہ آپ بہت کم سنتے ہیں. اتنی بھی مولویاں ٹانکا لایا وفات پہ نا. ہاں یہ ربیع الاول میں وفات بھی تو ہے. اللہ معافی دے وے یہاں بھی بڑا مشکل مرلے ہیں. ان مرلوں سے ہم نے کبھی نہ کبھی گزرنا ہے اور تمہاری سچی باتیں کبھی نہ کبھی تمہارے سامنے ضرور آ جائیں. ایک دن سچ آپ کے سامنے کھل جائے گا. خداوند کریم ہمیں بھی توفیق دے سچ بولنے کی، لیکن ابھی زمانہ سچ سننا نہیں چاہتا. ایک وقت آئے گا یہ ہر چیز دور نہیں 10 سال 20 سال تھوڑے دے پنڈا ٹی وی آئیاں نہیں، لائناں نہیں آئیاں.
کیبلا نہیں آئی، بڑی بحثیں علم کی شروع ہو گئی، مذہبوں کی بحثیں شروع ہو گئی، عیسائی آ گئے بیٹھ گئے، دوئے بیٹھ گئے، اب بحثیں تیز ہو گئی، اب بحثیں تیز ہو گئی ہیں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کو شعور آئے گا، اور کیبلا نے گرامت بھی آ رہا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ جب علم آگے آئے گا پھر آپ سوچیں گے، دیکھیں میرا سونا شہزادہ، انسان ہم سمجھے مر گیا، فنا ہو گیا، کیڑے کھا گئے۔ سائنس کہتی ہے جو انسان آج سے ہزاروں سال پہلے زلزلوں کی وجہ سے مٹیوں میں دب گیا، جانور مٹیوں میں دب گئے، ڈائنوسار دب گئے، زمین کے اندر دبنے والے انسانوں اور جانوروں سے تیل بنتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے، جو جی موٹر سائیکل بھجان ہے، ٹریکٹر چلان جو ہے، اس میں انسان ہی جل رہا ہے، جانور جل رہا ہے۔ کبھی وہ انسان دیکھ، وہ انسان کی حیات تبدیل ہوئی، وہ انسان تیل میں تبدیل ہو گئی۔ جو جنگل زمین کے نیچے دب گئے وہ کولا بن گئے، جو حیوانی جسم انسان جانور بڑے 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 حیوان ہوتے تھے، ڈائنوسار ہوتے تھے، جو زمین میں دب گئے وہ تیل بن گئے۔ یہ زلزلے آئے بڑے بڑے خوفناک، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے کی یہ بات ہوگی، اللہ پاک معافی دے وے۔ ہمارے پاس جو اپنے مذہب کی کہانی ہے باب آدم سے لے کر اب تک، یہ 10,000 سال کی بھی نہیں، یہ زمین 6 کروڑ سال پرانی ہے، 6۔ اللہ پاک اس کو آباد رکھے تک۔ یہ جب میں پہلی بار تھٹے آیا تھا، یہاں سارا کلر تھا، گھوڑی پہ آیا تھا، رات تھی، سانپوں سے ڈرتے تھے، یہ سارا کلر تھا چٹا، کوئی شے نہیں تھی۔ یہ میرے بچپن کی کہانی ہے۔ بابا کہندا آج کل 9 مانیاں منجی ہوندی، اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کی ہیں، یہ علاقے آباد ہو گئے ہیں، میرے دوستو راہ بن گئے۔ میرے قبلہ ارشاد بادشاہ فرماندے ہیں رستے کھلے رکھو، کوئی پتہ نہیں کس راستے سے اللہ کا کوئی فقیر گزر جائے، کھلے رکھا کرو، دل کھلے رکھا کرو، نہ جانے جو فقیر برا ہوگا۔ یہ سارا رونقاں موج بہارا بن گئی ہیں۔ کسی اللہ کے درویش ہوندی نا، کہنا خواجہ خضر گزر جان تے ہرا بھرا ہوندا، میرے نبی پہ غلام بھی گزر جائیں تو ہریالیاں ہو جائیں۔ اللہ پاک اس ساری بستی کو سلامت رکھے، سارے علاقے کو سلامت رکھے۔ صاحب دادا صاحب تے میرا بابا بھٹی بابا جنہاں اتنا محنت کی کہ اتھے کریے تے تسی دور دور تو سارے پہنچے، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، ان کی محنت قبول فرمائے۔ اور اب سلام پڑھیں گے۔